شیخ الوظائف کا دیا مل عمر قید کا ملزم ایک لمحے میں آزاد۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ 2012 میں مجھ پر ایک مقدمہ درج ہوا تھا جس میں فرار ہو کر میں لاہور اپنے ماموں کے پاس آ گیا۔ میرے ماموں اکثر تسبیح خانہ میں جاتے تھے تو انہوں نے ایک دن مجھ کو بھی بتایا کہ یہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، آپ بھی آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تم پر بھی کرم کر دے گا۔ جب میں تسبیح خانہ آیا تو ایک عجیب سکون ملا۔ چند جمعراتیں مستقل مزاجی سے آیا تو زندگی کا نمونہ ہی بدل گیا۔ پتہ چلا کہ میں تو اندھیرے میں اندھیری منزل کی طرف اپنی زندگی گاڑی دوڑا رہا تھا۔ تسبیح خانے میں آنے کے بعد مجھے سکون ملا۔ اللہ نے تسبیح خانے کی نسبت سے میری بہت زیادہ حفاظت بھی فرمائی ہے۔ شیخ الوظائف کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے عزت، رحمت اور حفاظت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں ایک کمپنی میں ملازم تھا۔ شیخ الوظائف کے درس میں بتائے گئے وظائف پڑھنے کی برکت سے میرا اسکیل بڑھ گیا ہے، میری ترقی ہو گئی ہے اور مجھے اپنے کام پر مکمل مہارت حاصل ہو گئی ہے۔ شیخ الوظائف سے ملنے سے پہلے میں ہر وقت ڈر، خوف، پریشانی اور ایک نامعلوم پریشانی میں مبتلا تھا۔ ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتا تھا جس کی کوئی وجہ بھی معلوم نہ ہوتی تھی۔ شیخ الوظائف کے درس سن کر ان تمام چیزوں سے نجات مل گئی۔ سب سے زیادہ مجھے جو فائدہ ہوا وہ یہ کہ مجھے 5 وقت کی نماز ملی، دل کو سکون ملا۔ شیخ الوظائف کے بتائے اعمال کی ہی برکت تھی کہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں پر میرے گاؤں کے جاننے والے نے مجھے لگوایا تھا۔ اسے میرے مقدمے کے بارے میں سب پتہ تھا۔ بعد میں اس نے مجھے پکڑوانے کی کئی بار کوشش کی لیکن تسبیح خانے کی نسبت کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ ایک بار خود ہی میرے گھر فون کر کے بتایا کہ کیا ذکر کرتا ہے۔ گھر والوں نے پوچھا کیوں، تو پھر خود ہی کہا کہ میں کئی بار اس کو پکڑوانے کے لیے بندے لے کر گیا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا تھا، میں اسے کبھی پکڑوا نہ سکا، رستے سے ہی بندے واپس لے جاتا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا اس کی نسبت اب شیخ الوظائف اور تسبیح خانے سے ہو گئی ہے۔ اب یہاں تک کہ کوئی میرے خلاف سازش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو خود ہی باز آ جاتا ہے اور میں ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہتا ہوں۔ شیخ الوظائف سے ملاقات کا موقع اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا تو آپ نے مجھ پر نظر خاص فرمائی اور آپ سے ایک وظیفہ ملا، یا قادر یا نافع۔ اس وظیفے سے قدرت کے معجزات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اب میں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں چونکہ 2 سال سے اشتہاری تھا مگر اس وظیفے کی برکت سے ایک دن جیل یا تھانے میں گرفتار ہوئے بغیر ہی میری ضمانت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خاص رحمت فرمائی اور میں مشکلات سے بچ گیا۔ اس کے بعد عدالتی کارروائی شروع ہوئی۔ میں یا قادر یا نافع پاگلوں کی طرح پڑھتا رہا۔ قدرت کا کمال، کرشمات، دشمن سامنے ہوتے اور با اختیار بھی تھے لیکن مجھے کوئی نقصان چاہتے ہوئے بھی نہ پہنچا سکے۔ مدعی پارٹی نے لاکھوں خرچ کر کے میرے خلاف تفتیش کروائی اور اپنی مرضی کی دفعات لگوائیں مگر میری ضمانت ضبط نہ ہوئی۔ اسی دوران میری شیخ الوظائف سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ میں نے ساری صورتحال بتائی تو آپ نے فرمایا، یا قادر یا نافع ایک اسم اعظم ہے اور تمہارے پاس اسم اعظم ہے اور کہتے ہو کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں، جاؤ پاگلوں کی طرح اس کو پڑھو۔ مجھے ہر کوئی بتا رہا تھا کہ جیسی تم پر دفعات ہیں اور جو کیس کی صورتحال ہے تم کو ضرور بالضرور عمر قید ہی ہوگی۔ سب سے پہلا کرشمہ یہ ہوا کہ ضمانت منسوخی کی درخواست تھی اور قانون بھی یہی تھا لیکن میں نے جج صاحب کی قلم کو اپنی آنکھوں سے کانپتے ہوئے دیکھا۔ جج صاحب نے انتظار میں کیس رکھ دیا اور کہا تھوڑی دیر میں فیصلہ دیتا ہوں۔ ہم سب باہر بیٹھ گئے اور مدعی پارٹی نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ ابھی آرڈر نہیں ہوئے تھے اور وہ پہلے سے پولیس کو تیار کر رہے تھے کہ ابھی جج صاحب آرڈر دیں گے اور آپ اس کو پکڑ کر اس کو مزاج کھائیے گا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک جو گاڑی مجھے پکڑنے کے لیے آئی تھی وہی پولیس بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے اور ڈرائیور کو کہا گاڑی بھگاؤ، عدالت سے جلدی نکل جاؤ۔ بعد میں پتہ چلا کہ میری ضمانت منسوخی کی درخواست جج صاحب نے خارج کر دی اور مدعی نے ایک اور درخواست بھی میرے خلاف دی، وہ بھی خارج ہو گئی۔ چلان میں ایک رپورٹ گم ہو گئی تھی۔ جج صاحب نے آرڈر دیا کہ یہ پولیس والے باہر
آئے ہوئے ہیں، ان کو بلائیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ رپورٹ کہاں ہے۔ اس لیے وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ کورٹ کے سارے سینئر اور سرکاری وکیل پریشان، یہ کیسا منظر ہے۔ ہر رپورٹ مجرم کے خلاف۔ جج صاحب نے کیا سوچ کے یہ فیصلہ دیا۔ پھر چند سماعتوں کے بعد فیصلے کا دن آ گیا۔ اب جو بڑے بڑے وکلاء تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم کیا سوچ کر عدالت میں کھڑے ہو، تم کہیں بھاگ جاؤ، کسی دوسرے ملک فرار ہو جاؤ، تمہیں عمر قید ہی ہوگی۔ مگر میں مطمئن ہو کر یا قادرو یا نافیو پڑھتا رہا۔ ہر طرف یہی شور تھا کہ اس بندے کو آج عمر قید ہو جائے گی۔ میرا وکیل بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب جج صاحب کے سامنے پیش ہوئے تو بار بار میری طرف ہلکی ہلکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر کہا، آج فیصلہ نہیں ہوگا، جمعے کے دن فیصلہ سنایا جائے گا۔ خیر، جمعے کا دن بھی آ گیا۔ ہم 7 قیدی تھے جن میں اصل مجرم میں ہی تھا۔ عدالت میں جانے سے پہلے میں نے سنت طریقے سے مسواک کی، سر پر ٹوپی پہنی، پھر یا قادرو یا نافیو پڑھتا ہوا عدالت کے کمرے میں پہنچ گیا۔ جج صاحب نے میرا نام لے کے کہا، کون ہے؟ میں نے عرض کی، میں ہوں۔ سرکار کہنے لگے، اپنے وکیل کو لاؤ۔ بڑی مشکل سے فون کر کے وکیل کو بلایا، وہ بھی آ گیا۔ اب جج صاحب نے مدعی کے وکیل کو کہا کہ تمہاری پوری کارروائی میں صرف پولیس شامل ہے۔ اس کیس میں کچھ مراحل ایسے ہیں جہاں پر کارروائی علاقائی مجسٹریٹ کرتا ہے، مگر یہاں بھی صرف پولیس نے کارروائی کی ہے، لہٰذا پولیس نے یک طرفہ فیصلہ کیا اور سارے آبجیکشن لگا دیے۔ جج صاحب نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم سب آزاد ہو، اپنے گھر جاؤ۔ جب جج صاحب نے فیصلہ سنایا تو وہاں کھڑے بڑے بڑے وکیل تو جیسے پاگل ہو گئے ہوں۔ مدعی کا وکیل بار بار سب سے پاگلوں کی طرح یہ پوچھ رہا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ میری بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم باہر جانے لگے تو جج صاحب نے کہا، تم لوگ رک جاؤ۔ میرے وکیل اور ہم سب کھڑے ہو گئے تو جج صاحب فرمانے لگے، میری بھی تو کچھ سن لو۔ ہم حیران ہو گئے، یہ تو وہ جج صاحب ہیں جو عدالت میں ہنسنے پر مقدمہ درج کروا دیتے ہیں اور آج ہم سے خوشگوار موڈ میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، پہلے دن جب میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو 24 سال قید اور باقی تمام کو 5 سال قید لکھی تھی، پھر اچانک محسوس ہوا کہ نہیں، یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے یہ لکھا ہوا کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کروا دیا اور پھر میں نے قانون کی کتاب سے پڑھا اور تمہارے حق میں فیصلہ قانون کے مطابق سنایا۔ قائرین، اس سب کے پیچھے جو قوت اور طاقت تھی وہ یا قادرو یا نافیو اور شیخ الوظائف کی دعائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ الوظائف کو لمبی عمر اور عافیت والی عمر دے اور ان کی نسلوں کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ بے شک شیخ الوظائف نے ہم دکھوں کے مارے لوگوں کی زندگیاں آسان کر دی ہیں اور ہماری پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔